اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نصارہ بنی نجران کو دعوت مباہلہ دی اور وہ لوگ بھی تیار ہو گئے، لیکن ان میں بڑے بڑے عالم تھے، بہت قابل اور لائق لوگ تھے۔ انہوں نے ایک خاص بات کہی اور وہ یہ تھی کہ دیکھو، اگر اللہ کے رسول یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ تمام مسلمانوں کو لے کر آئیں اور شور و غلقہ مچاتے ہوئے اور تضرع و زاری کرتے ہوئے، اللہ سے فریادیں کرتے ہوئے اس طرح کے عالم میں آئیں تو بے شک تم ان سے مباہلہ کر لینا، لیکن اگر آپ اپنے صرف اہل بیت کو لے کر آئیں، اپنی اولاد کو لے کر آئیں تو پھر ہرگز ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ تو بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، بہت سارے عالموں نے لکھا ہے، اور جیسے کہ ہم نے نام بھی بتایا، کتنے علامہ قرطبی نے بھی لکھا ہے، آلوسی نے بھی لکھا ہے، اور اتنا مشہور یہ واقعہ ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کو بالکل اگنور کر دیا، جبکہ بہت بڑی دین اسلام کی فتح تھی اور فتح ہے، اور یہ اتنا مبارک دن ہے جس کی رات میں ایک اور عظیم ترین واقعہ ہوا کہ جس کو کہا جاتا ہے حدیث قصہ، کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ کے گھر تشریف لے کر آئے اور بیٹی سے کہا کہ بیٹی، میں اپنے جسم میں کوئی کمزوری محسوس کر رہا ہوں اور مجھے قصۂ یمنی لا دو۔ تو جس وقت جناب رسول خدا نے قصۂ یمنی اوڑھی تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ وہ اس طرح سے آپ کا چہرہ چمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ اور پھر آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا واقعہ ہوا کہ جناب امام حسن آئے اور ان کو نانا کی خوشبو محسوس ہوئی، تو کتنی زبردست وہ خوشبو پھیل رہی ہوگی کہ فاطمہ زہرا کے گھر میں کہ جب فرزند آئے، چھوٹی سی عمر ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ پھر نانا کے قریب آئے، سلام کیا، نانا نے چادر میں لیا، پھر امام حسین آئے، ماں کو سلام کیا، پھر نانا کی خوشبو کا تذکرہ کیا، پھر دوسری سمت میں آئے، کہا نانا میں اجازت چاہتا ہوں، نانا نے اجازت دی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن اجازت لے کے داخل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب آئے، سلام اور جواب سلام کا تبادلہ ہوا، پھر کہا کہ میں ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں گویا اللہ کے رسول یہاں پہ موجود ہیں۔ بی بی نے کہا کہ ہاں، وہ آپ کے دونوں نواسوں کے ساتھ ہیں۔ علی گئے، سلام اور جواب سلام کا تبادلہ ہوا، اجازت طلب کی، رسول اللہ نے اجازت دی، اور پھر آخر میں بیٹی آئی، اور پھر اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کے آپ نے اجازت طلب کی، رسول نے اجازت دی، اور یہاں پہ یہ اجتماع ہوا۔ رسول نے چادر کو دونوں سمت سے پکڑ کے اللہ کے حضور میں دعا کی، اور وہاں پروردگار عالم نے ان ہستیوں کا قصیدہ پڑھا فرشتوں کی محفل میں کہ اگر یہ نہ ہوتے، ان کی وجہ سے یہ تخلیق کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ دریا میں روانی ہوتی، نہ کشتی ہوتی، کسی چیز کو پیدا ہی نہ کرتا اگر یہ ہستیاں پانچ نہ ہوتی۔ اور پھر عجیب و غریب منظر تھا کہ جناب جبرائیل کا یہ سوال کرنا کہ پروردگار عالم یہ کون ہستیاں ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب بار بار آتے تھے وہی الہی لے کے، اور کبھی جھولا جھلانے آتے، کبھی چکی پیسنے آتے تھے، کبھی اللہ کے رسول کے پاس وہی لے کے آتے تھے، سب کچھ کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن آج پہچان نہیں پا رہے تھے یہ کون سی ہستیاں ہیں۔ اس لیے بہت سے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جب نور علیحدہ علیحدہ تھے تو اتنی آنکھیں خیرہ نہیں ہو رہی تھی جبرائیل کی، جب یہ یکجا ہو گئے اور وہ نور زمین سے آسمان کی طرف اٹھا تو اب پہچاننے میں مشکل ہو گئی، کیونکہ اتنا زیادہ نور تھا۔ ابھی تک تو جبرائیل نے یہی دیکھا تھا کہ نور
آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے، کبھی لوہے کی شکل میں، کبھی وحی کی شکل میں، کبھی قرآن کی شکل میں، لیکن آج یہ کیسا نور تھا جو زمین سے آسمان کی طرف ساطع ہو رہا تھا، پہچان نہیں پا رہے تھے۔ تو پروردگار عالم نے تعارف کرایا، اور پھر جب انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ پتہ چلے کہ کون ہستیاں ہیں، تو پروردگار عالم خلاق عالم نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ تو یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے بچے ہیں، تعارف کرایا۔ اور پھر جبرائیل کو وہ سند دے کے بھیجا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جبریل آئے، اجازت لی، چادر میں داخل ہوئے، اور یہ تحفہ درود و سلام اور آیت قرآنی کا پیش کیا۔ اسی رات کی صبح تھی کہ جناب سرور کائنات اس طرح سے نکلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر سیاہ چادر تھی۔ اپنے نواسے امام حسین علیہ السلام کو، جنت کے سردار کو آغوش میں لیا ہوا تھا۔ دوسرے نواسے حسن ابن علی، جن کی عمر 6 سال تھی، ان کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جانیں قربان ہو جائیں آپ کے اوپر۔ بی بی فاطمہ الزہرا آپ کے پیچھے پیچھے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہی تھیں، اور ان کے پیچھے حضرت علی ابن ابی طالب آپ کے نقش قدم کو مٹاتے ہوئے چل رہے تھے۔ جب اس حلقہ نور پر، جس میں ابنا آنا کی جگہ حسن و حسین تھے، نساء آنا کی جگہ جناب فاطمہ الزہرا تھیں، اور انفسنا کی جگہ علی ابن ابی طالب تھے، عیسائی اس عالم پر، عیسائی عالم جو اسقف اعظم تھا، اس کی نظر پڑی تو وہ گھبرا گیا اور بول اٹھا، اے میری قوم والو، آج میں وہ معصوم اور نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے کہیں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو پہاڑ ہٹ جائیں گے، لہٰذا تم ان سے مباہلے کی ہمت نہ کرنا، ورنہ سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ وہ مباہلے کی تاب نہ لا سکے اور بیٹھ گئے، واپس چلے گئے۔ کاش کہ مسلمان بھی ان ہستیوں کو پہچانتے کہ یہ وہ ہیں کہ اگر پہاڑ کو چاہیں کہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پروردگار عالم پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ چنانچہ جب نجران کے وفد نے مباہلے سے انکار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر اسلام کو پیش کیا، اسلام کو قبول کرو، مگر انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا کہ تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، مگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصالحت کرنا چاہتے ہیں، لہذا شرائط صلح پر مصالحت ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی، نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا، مباہلہ نہیں ہوا، مباہلے کے لیے تیاری ہوئی، لیکن انہوں نے ان نورانی ہستیوں کو جب یکجا دیکھا تو ان کے بدن میں بھی تھر تھری پڑ گئی، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ سے دعا کر لیں گے تو پروردگار عالم ان کی دعا کو اس طرح مستجاب کرے گا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، اور ایک دنیا میں ایک نصرانی کا بھی وجود نہیں رہے گا۔ کاش کہ مسلمان ان ہستیوں کو پہچانتے تو آج ان کی یہ حالت نہ ہو رہی ہوتی۔ ہم آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، ہدیہ مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگ وہ ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کے ساتھ متمسک ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ہدایات کے اوپر، ان کی باتوں کے اوپر عمل کریں۔ اللہ کے رسول اور جن کو انہوں نے اپنے بعد ائمہ طاہرین جن کے نشاندہی کی غدیر خم کے میدان میں، ان سب کی تاثیر و پیروی کریں، خوشی منائیں
کہ اللہ نے آپ کو اس گروہ میں رکھا ہے. شکر خدا کریں، جتنا بھی شکر خدا کر سکتے ہیں اس روز. جو اعمال ہیں اس کے بجا لائیں، روزہ رکھیں اللہ کی اس نعمت پر کہ اس نے آپ کو گروہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں قرار دیا ہے. جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کریں، ایک دوسرے سے مصالحت کریں، ایک دوسرے سے پیار محبت کریں، تاکہ سب کے سب اس چادر تطہیر کے نیچے آ کر کامیاب اور کامران قرار پائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم اس کے لیے بچوں کے لیے کچھ کویسچن آنسر تیار ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اپنے بچوں کو اس واقعے کی اہمیت بتائیں، اس طرح کہ ان کے لیے اچھے کھانے بنائیں، ان کو گفٹ دیں، ان سے پیار محبت کریں. جو بھی بچوں کی تقریب ہے وہ اس دن میں انجام پائے، کیونکہ اس کے بعد ماہ محرم آ رہا ہے. اور بچوں کو ذہنی طور پہ تیار کریں کہ جنہوں نے دین اسلام کو اس طرح سے بچایا، وہ اب ابتدا میں بچایا اور پھر اس کے بعد اس دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لا کے کربلا کے میدان میں رکھ دیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.